نام لے کر پکارا اور کہا کہ تم دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یہ دعائے فرج کیا ہے؟ کہا دعائے فرج پڑھو تاکہ پروردگار تمہاری مشکل کو آسان کرے۔ کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بتائیے دعائے فرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک عمل کی میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اس عمل کو انجام دو، اگر مصلحت پروردگار ہوگی تو پروردگار عالم تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا اور تمہیں مشکلات سے نجات عطا کرے گا۔ کہا ہاں بتائیے۔ انہوں نے وہ اعمال تعلیم دیے ہیں، 2 رکعت نماز ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، 10 مرتبہ یا ربا کہنا ہے، 10 مرتبہ یا سیدہ کہنا ہے اور 10 مرتبہ یا غائطہ کرنا ہے، تھوڑے سے ذکر ہے عزیزو، اس کی تعلیم دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزو ہم آل محمد سے ہمارا رشتہ ہے، ہم انہی کے غلام ہیں، لہذا جب وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ تو ایک مناسبت یہ ہے عزیزو عید زہرہ کی، اور تفصیلی روایات ہیں جو علماء نے اور محدثین نے نقل کی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس روایت کے بارے میں ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے اسی روایت کے مطابق فتوے بھی دیے ہیں۔ اعمال ماہ ربیع الاول کو جو بیان کیا ہے، 9 ربیع الاول کے اعمال، وہ اسی روایت کے مطابق آپ نے فتوے دیے ہیں۔ ان میں سے ہمارے بزرگ علماء مرحوم شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب جواہر ہیں، اور علامہ سید کاظم یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایسے جید علماء، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فتاوے دیے ہیں۔ آپ جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں وہ کتابوں کا مطالعہ کریں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزو یہ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک طرف جشن عید زہرہ اور دوسری طرف اس امام اور آقا کی جس کی ہم رعیت ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آخری نبی کی امت ہے اور آخری امام کی رعیت ہیں۔ کتنا شرف پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کون ہے یہ امام جس کی ہم رعیت ہیں؟ یہ کون ہے ہمارا مولا، ہمارا آقا؟ کون پہچانوائے گا؟ کون بتائے گا ان کی عظمت کیا ہے؟ ان کی عظمت کو امام صادق بتائیں گے، ان کی عظمتوں کو ائمہ معصومین بتائیں گے، امام رضا بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں کہ تمام 14 معصومین علیہ السلام میں سب سے زیادہ جو شرف ہے وہ پنجتن پاک کا ہے۔ ائمہ میں، معصومین میں، 14 معصومین علیہ السلام میں جو رفعت، جو بلندی، جو عظمت پنجتن کی ہے وہ 14 میں سے کسی کی نہیں ہے۔ پنجتن پاک یہ تمام ائمہ میں، تمام معصومین میں سب سے زیادہ عظمتوں کے حامل ہے، لیکن پنجتن کے بعد جس کا شرف سب سے زیادہ ہے وہ ہمارا یہ 12واں امام ہے۔ جس امام کی عظمت پنجتن کے بعد سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہمارا آخری امام ہے۔ میں اپنے دعوے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ امام جس کی ہم رعیت ہے، جو ہمارا 12واں مولا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے اصحاب کے درمیان اپنے اس آخری فرزند کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ چھٹے امام اصحاب کے سامنے 12ویں امام کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا یہ کمال ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب کے سامنے جب 12ویں امام کا تذکرہ کیا ہے چھٹے امام نے، تو کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ کا فرزند وہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا؟ مولا آپ جس مہدی کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے؟ چھٹے امام نے فرمایا
کہ نہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں امام مہدی کے زمانے کو درک کر لیتا تو ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ کون کہہ رہا ہے عزیزو؟ صادق آل محمد، رئیس مذہب تشیع، جس نے مذہب تشیع کی بنیاد رکھی ہے، جو بنیاد گزار مذہب تشیع ہے، جس کے اوپر ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ مہدی کو اگر میں درک کر لیتا اور ان کے زمانے کو میں دیکھ لیتا تو لخدمتہ، میں مہدی کا خادم بن جاتا۔ کیا عظمت ہے عزیزو امام عصر کی، کیا منزلت ہے امام عصر کی، کہ امام صادق اپنا شرف سمجھ رہے ہیں، اپنا کمال سمجھ رہے ہیں امام مہدی کی خدمت کرنے کو۔ لہذا جو میں نے عرض کیا کہ پنجتن کے بعد سب سے بڑا شرف جو ہے وہ 12ویں امام کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ نے اللہ کی اس آخری حجت کا تذکرہ اپنے اصحاب کے درمیان کیا۔ ہر امام نے ذکر کیا ہے، ہر نبی نے ذکر کیا ہے، پیغمبر خدا نے ذکر کیا، مولا کائنات نے ذکر کیا، صدیق طاہرہ نے ذکر کیا، امام حسن، امام حسین، آپ دیکھیں روایات کو دیکھیں، ہر ایک نے امام مہدی کا تذکرہ کیا۔ 8ویں امام بھی اصحاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کی آخری حجت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 8ویں امام نے اصحاب کے درمیان جب امام کا ایک لقب بیان کیا تو امام اس لقب کو بیان کرتے ہی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب میں وہ لقب اگر بیان کروں گا تو آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے کہ امام کی سنت ہے۔ امام نے تذکرہ کیا ہے 12ویں امام کا، جیسے ہی اس لفظ کو، اس لقب کو بیان کیا کہ مہدی کا لقب یہ ہوگا، تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، سیرت نگاروں نے یہ لکھا، حدیث میں یہ روایت میں یہ فقرہ ہے کہ جیسے ہی امام نے یہ لقب بیان کیا امام مہدی کا، 8ویں امام احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ آپ بھی اس لقب پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز جمعہ میں جب آپ شرکت کرتے ہیں، اور جب خطیب جمعہ چہردہ معصومین علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیجتا ہے اور صلوات جب اس نام مبارک کے اوپر پہنچتی ہے تو آپ سب نماز گزار نماز جمعہ کے اس خطبے میں صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی وہ سنت ہے، یہ مرتبہ ہے عزیزو، ائمہ نے یہ تعلیم دیا ہے کہ دیکھو جب میری آخری حجت کا یہ لقب ذکر کیا جائے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ لقب سے امام کو یاد کرو، 12ویں امام کو یاد کرو تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سر پہ ہاتھ رکھ کے قیام کرو۔ کیوں؟ تاکہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ تمرین چاہنے والوں کو کرا دی جائے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ مولا جب آپ قیام کریں گے تو یہ سر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا امام کا ایک لقب ہے عزیزو، آپ اس لقب سے امام کو نماز کے بعد، مجلس کے بعد آپ امام کو سلام کرتے ہیں، اسی لقب سے امام کا ایک لقب ہے السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لقب سے آپ امام کو سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام کی جو دعائیں ہیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی جو صلوات ہے امام عصر سے متعلق، اس صلوات میں بھی آپ کا یہ لقب ذکر کیا گیا ہے، اللہم صلی علی ولیک و صاحب الزمان۔ پروردگار تو صلوات بھیج اپنے ولی کے اوپر اور صاحب الزمان کے اوپر۔ اللہم صلی۔ ہمارے جو ائمہ ہیں
ان میں یہ خصوصیت جو ہے وہ آخری امام کی ہے. صاحب الزمان یہ ہمارے آخری امام کا لقب ہے. ہم جب سلام کرتے ہیں تو صاحب الزمان کے ذریعے سے آپ پہچانے اس عظمت کو، پہچانے امام کی. صاحب الزمان کے معنی کیا ہے؟ صاحب الزمان یعنی زمانے کا صاحب، زمانے کا مالک. زمانہ کیا ہے؟ آپ زمانے کو سمجھ لیں تب صاحب الزمان کی عظمت کا اندازہ ہوگا. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمان، وقت. دیکھیں زمانہ جو ہے، زمان کہتے ہیں یہ شمس و قمر جو ہے اس کی جو حرکت ہے، یہ منظومہ شمسی کی جو حرکت ہے، اس منظومہ شمسی کی حرکت سے جو وقت پیدا ہوتا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں. منظومہ شمسی کی جو حرکت ہے اس حرکت کو زمانہ کہتے ہیں، زمان کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں. وقت کے بارے میں، زمانے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے وہ یہ انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. زمانہ جو ہے یہ نئی چیزوں کو پرانی کر دیتا ہے. یہ زمانہ جو ہے قریب کو دور کر دیتا ہے اور دور کو قریب کر دیتا ہے. یہ زمانے کی خصوصیت علماء نے بیان کی ہے کہ یہ شمس و قمر، یہ زمانہ، یہ گردش لیل و نہار، یہ منظومہ شمسی کی حرکت، یہ زمانہ انسان کو بوڑھا کر دیتا. آپ بچے تھے، کبھی بزرگ ہوئے، جوان ہوئے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی منزل میں آ گئے. کس نے بوڑھا کیا ہے؟ کس نے ان داڑھیوں کو سفید کیا ہے؟ زمانے نے. تو زمانہ نئی چیز کو پرانی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمانہ محلوں کو کھنڈرات بنا دیتا ہے. یہ کھنڈرات پہلے سے تو نہیں تھے. کس نے ان کو کھنڈرات بنایا ہے؟ زمانے نے بنایا ہے. زمانہ قریب کو بعید کر دیتا ہے، بعید کو قریب کر دیتا ہے. جو دور تھے ان کو نزدیک کر دیتا ہے. یہ آپ کے نواسے، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ آپ کے پوتے اتنے دور تھے، زمانے نے انہیں قریب کر دیا. اور جو قریب تھے ان کو دور کر دیا. باپ دادا جو ہمارے قریب تھے وہ دور ہو گئے. تو زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ زمانہ جو ہے عزیزو یہ جدید کو قدیم بنا دیتا ہے، نئی چیز کو پرانی چیز میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمانہ محل کو کھنڈرات بنا دیتا ہے، قریب کو بعید کر دیتا ہے، بعید کو قریب کر دیتا ہے. یہ زمانہ مؤثر ہے اس کے اوپر جس کا تعلق زمانے سے ہو. جو زمانی ہوتا ہے، ہمارا بچپنا، جوانی اور جوانی بڑھاپے میں کیوں تبدیل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ زمانہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو زمانہ جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم زمانی ہیں. لیکن جو صاحب الزمان ہو، جو زمانے کا مالک ہو، جس کا زمانے کے اوپر کنٹرول ہو، اسے زمانہ بوڑھا نہیں بنا سکتا. اس کا زمانے کے اوپر اثر نہیں ہے. اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے جب آپ کا آخری فرزند ظہور کرے گا، جب آپ کا آخری فرزند ظہور کرے گا تو وہ کیسے ہوں گے؟ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا، کہا وہ کئی 100 سال کے ہوں گے، وہ سن کے اعتبار سے تو بوڑھے ہوں گے مگر دیکھنے کے اعتبار سے جوان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا اثر جو ہے ہر ایک کے اوپر ہو سکتا ہے مگر صاحب الزمان کے اوپر نہیں ہو سکتا. ارے زمانہ باقی ہے تو صاحب الزمان کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معصوم کا ارشاد ہے. لولا الحجہ، اگر حجت پروردگار نہ ہو تو زمین میں اپنے خزانے کے برباد ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد پہ. میں چاہتا ہوں عزیزو آپ کے سامنے ایک روایت، ایک ملاقات امام کی جس کو بہت ہی بزرگ عالم دین نے نقل کیا ہے. اور یہ زمانہ جو ہے تقریباً یا غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے یا غیبت صغریٰ سے بہت قریب کا زمانہ ہے. جس نے اس روایت کو نقل کیا ہے آپ نے ان کا نام خوب سنا ہے، طبری کے نام سے جنہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے. طبری، دیکھیں 2 طبری ہیں. ایک ہمارے شیعہ فرقے کے
عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، اور ایک برادران اسلام کے فرقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، تاریخ طبری جن کی ہے، تفسیر طبری جن کی ہے. اور یہ طبری جو ہے محمد ابن جریر طبری، دونوں اتفاق سے دونوں کا نام ایک ہی ہے، دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے، اور دونوں ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے. محمد ابن جریر طبری اپنی کتاب دلائل الامامت میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا ابی الحسین بن ابی البغل نے، یہ اس واقعے کے راوی. کہتے ہیں کہ میرا اختلاف ہو گیا بغداد کے وزیر سے جن کا نام ابو منصور ابن صالحان ہے. میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں. کہتے ہیں کہ ہم وہ دونوں ایک ساتھ تھے، ایک کام میرے ذمے کیا گیا، اس کام کی بنیاد کے اوپر ہمارا ان کا شدید اختلاف ہو گیا، وزیر سے اختلاف تھا. تب مجھے یہ خوف طاری ہوا کہ یہ مجھے قتل نہ کر دیں، لہٰذا میں نے ایک جگہ جا کر اپنے کو چھپا لیا، میں نے اپنے کو جا کر مخفی کر لیا. اور وہ مخفی گاہ کہاں تھی؟ کہا وہ مقابر قریش امام موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ کہ حرم مطہر کے اطراف میں جوار میں جا کے میں نے اپنے کو مخفی کر لیا، تاکہ حکومت جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے، وزیر جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے. کہتے رات کو میں خاص کر کے شب جمعہ میں جاتا تھا 7ویں امام کی زیارت کے لیے، 7ویں امام کی زیارت کرتا تھا، 9ویں امام کی زیارت کرتا تھا، امام سے توسل کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، مناجات کرتا تھا. کہتے ایک شب جمعہ تھی اور اس شب جمعہ میں شدید آندھی اور طوفان آیا، بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا. تو میں نے حرم مطہر کے کلید بردار سے یہ کہا کہ دیکھو آندھی ہے، طوفان ہے، رات کا وقت ہے، اب زائر جو ہے وہ یہاں نہیں آئے گا، لہٰذا تم اگر حرم مطہر کا دروازہ بند کر دو تو میں اطمینان کے ساتھ زیارت کر سکوں. کہتے ہیں وہ کلید بردار مجھے پہچانتا تھا، میری عزت کرتا تھا، اس نے میرے احترام میں میری بات کو قبول کر لیا، اور رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں اس نے حرم مطہر کا دروازہ بند کر دیا. کہا ٹھیک ہے آپ آرام سے زیارت کریں، توسل کریں، مناجات کریں، عبادت کریں. کہتے آدھی رات کا وقت تھا، میں عبادت میں مصروف تھا، میں مناجات میں مصروف تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان امام موسیٰ ابن جعفر کے ذریعے مطہر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جس کے سر کے اوپر عمامہ تھا اور دوش کے اوپر عبا تھی، اور اس نے 7ویں امام کی زیارت پڑھنا شروع کی. انبیاء کرام کو سلام کیا، السلام علیکم یا آدم، نوح، ابراہیم. اس کے بعد ائمہ کو سلام کیا، 11ویں امام تک اس نے سلام کیا. میں سن رہا تھا اس کے سلام کو، لیکن 12ویں کے اوپر اس نے سلام نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیسی زیارت ہے؟ شاید میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ بھول گیا ہو 12ویں کا نام لینا. کہتے ہیں وہاں اس نے زیارت پڑھی، پھر نماز ادا کی، نماز زیارت پڑھی، اس کے بعد 9ویں امام کی ذریعے مطہر کے سامنے آیا، پھر وہی سلام اسی انداز میں سلام کرنا شروع کیا. انبیاء کو سلام کیا، ائمہ کو سلام کیا، ایک ایک امام کا نام لیا، 11ویں امام تک سلام کیا، اور 12ویں کا نام نہیں لیا. میں نے کہا آخر یہ کون سی زیارت ہے؟ میں نے سوچا شاید یہ 11 امام کی امامتوں کا قائل ہو، شاید 12ویں کے اوپر عقیدہ نہ ہو، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھوں، اس لیے کہ میں تو خود ہی خوف کے عالم میں تھا. کہتا ہے ایک مرتبہ اس جوان نے مجھے نام لے کر پکارا، نام لے کر پکارا اور کہا کہ تم دعائے فرج کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یہ دعائے فرج کیا ہے؟ کہا دعائے فرج پڑھو تاکہ پروردگار تمہاری مشکل کو آسان کرے. کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بتائیے دعائے فرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ایک عمل کی میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، اس عمل کو انجام دو، اگر مصلحت پروردگار ہوگی تو پروردگار عالم تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا اور تمہیں مشکلات سے نجات عطا کرے گا. کہاں بتائیے؟ انہوں نے وہ اعمال تعلیم دیے ہیں، 2 رکعت نماز ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، 10 مرتبہ یا ربا کہنا ہے، 10 مرتبہ یا سیدہ کہنا ہے، اور 10 مرتبہ یا غائطہ کرنا ہے، تھوڑے سے ذکر ہے عزیزو، اس کی تعلیم دی. یہ کہتے ہیں ابی البغل کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ تعلیم دیا میں اس عمل کو کرنے میں مصروف ہو گیا اور میں یہ عمل کرتا رہا. جب میں نے اس عمل کو انجام دیا اور عمل مکمل ہو گیا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو حرم مطہر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے.
حرم میں میرے علاوہ کوئی نہیں. میں دوڑتا ہوا اس خادم کے پاس گیا, کلید بردار کے پاس گیا, اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کسی جوان کو یہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہارے سامنے دروازہ بند کیا تھا, دیکھو دروازہ ویسے ہی بند ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا دروازہ ویسے ہی بند ہے, اس میں قفل لگا ہوا ہے. ہم نے کہا ایک جوان آیا تھا اور اس جوان کی یہ شمائل تھی, ان کا یہ قیافہ تھا, یہ حلیہ تھا, ایسا چہرہ مبارک تھا. انہوں نے کہا کیا نہیں پہچانتے ہو, یہ ابن عسکری ہے. بس عزیز و مختصر یہ کہ یہ ابی الحسین بن ابی البغل کہتے ہیں کہ صبح ہوئی اور میں اپنی رہائش گاہ پہ گیا, مقابر قریش میں جہاں میرا قیام تھا. ابھی میں وہاں پہنچا تھا اور سورج ابھی نکلا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ وزیر کے کچھ سپاہی میرے پاس آئے اور امان نامہ لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں تم کو وزیر نے معاف کر دیا ہے, تم کو دربار میں طلب کیا ہے, اور امان نامہ دکھایا کہ آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے. کہتے ہیں کہ میں گیا وزیر کے پاس. جیسے ہی میں ابو منصور ابن صالحان جو وزیر تھے میں ان کے پاس پہنچا, انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا اور سینے سے لگا لیا اور کہا تم نے میری شکایت صاحب العصر والزمان سے کر دی, تم نے میری شکایت امام زمانہ سے کر دی. میں نے امام زمانہ کو خواب میں رات دیکھا تھا, رات شب جمعہ تھی, میں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا, امام زمانہ مجھ پر غضبناک تھے, تم نے میری شکایت کی. کہا نہیں میں نے شکایت نہیں تھی, ایک عمل تھا جو امام نے تعلیم دیا ہے, تم نے خواب میں زیارت کی ہے, میں نے بیداری میں امام کو دیکھا ہے. بس اس شخص نے انہیں معاف کر دیا, بہت سارے تحفے اور تحائف دیے.